بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول ہاٹ لائن، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاسد جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 24 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سردار کی شادی کی خوشی میں رقص کیا جا رہا ہے۔ طارق صاحب نے ریکھا اور روزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور یہ سب کچھ آپ اطمینان سے دیکھ رہے ہیں؟ روزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں درخت سے بندھا ہوا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ طارق صاحب نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم تو اب تک اس لیے مطمئن تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیپٹن حمید نے کہا، رات بھر ہم بے ہوش رہے اور اب بندھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ طارق صاحب نے کہا، اوہ، آپ نے تو مروا دیا۔ کیا اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں؟ کیپٹن حمید نے کہا، حمید بیٹے، توبہ تو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں، وہ توبہ کی مہلت دے بھی یا نہیں۔ طارق صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت کیپٹن حمید کو محسوس ہوا کہ اس کی رسی کچھ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے نظریں ترچھی کر کے دیکھا تو اسے طارق صاحب کا سفید نیولا نظر آ گیا۔ یہ نیولا طارق صاحب کا پالتو اور سدھایا ہوا تھا۔ اس نیولے نے کیپٹن حمید کی رسی کو کافی حد تک کتر ڈالا تھا۔ کیپٹن حمید مطمئن ہو گیا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس نیولے نے طارق صاحب اور کرنل فریدی کی رسیوں کو بھی کتر دیا ہوگا۔ کیپٹن حمید کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ افریقی جنگلات میں سفید نیولے کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور جس کے پاس سفید نیولا ہو اسے بڑی عزت اور احترام دیا جاتا ہے۔ طارق صاحب کی زندگی کا بڑا حصہ افریقی جنگلات میں ہی گزرا تھا، اور چونکہ سفید نیولا ان کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے وہ جس قبیلے میں بھی جاتے تھے ان کی خوب خاطر مدارات کی جاتی تھی۔ سردار اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا چبوترے تک پہنچا۔ سردار تو چبوترے پر چڑھ گیا، جبکہ باقی جنگلی چبوترے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ سردار نے ہاتھ بلند کیا تو رقص رک گیا اور ڈھول بجنا بھی بند ہو گیا۔ میرے قبیلے کاشان کے جنگلیوں، تمہیں مبارک ہو کہ آج تمہارے سردار کی 2 گوری عورتوں کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ کل رات اسی خوشی میں جشن ہوگا۔ گورے مردوں کو قربان کیا جائے گا اور ان کا گوشت سارے قبیلے میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارا سورج دیوتا ہم سے خوش ہے اور اس نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، سردار نے بلند آواز میں کہا۔ طارق صاحب نے اس کی بات کا ترجمہ کر دیا تھا۔ سردار کی بات سن کر جنگلیوں نے تالیاں بجا کر اور نعرے لگا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سنو کاشان قبیلے کے جنگلیوں، ہم سب سورج دیوتا کے دوست ہیں اور ان جنگلوں کی سیر کرنے آئے ہیں۔ اگر تم نے ہماری عزت نہ کی تو سورج دیوتا تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ طارق صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو وہاں سناٹا چھا گیا۔ طارق صاحب نے یہ بات جنگلی زبان میں کہی تھی۔ اس دوران طارق صاحب چبوترے پر چڑھ گئے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات پر توجہ نہ دو، سردار نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ بولوں تو سورج دیوتا کا عذاب مجھ پر نازل ہو، اور سردار تم فکر نہ کرو، ہماری وجہ سے تمہاری سرداری کو کوئی خطرہ نہیں۔ جنگلیوں، اگر میں سورج دیوتا کا دوست نہیں ہوں تو پھر میں تمہاری زبان میں کیسے بات کر رہا ہوں؟ رسی سے بندھے ہوئے میرے ہاتھ کیسے کھل گئے ہیں؟ میری بات پر یقین کرو، اگر تم نے مجھے جھوٹا سمجھا تو سورج دیوتا تم سے ناراض ہوگا اور تم پر عذاب نازل کرے گا۔ طارق صاحب نے پہلے سردار سے اور پھر جنگلیوں سے کہا تو ان میں کھسر پسر شروع ہو گئی۔ خاموش ہو جاؤ، سردار نے دھاڑتے ہوئے کہا تو جنگلی خاموش ہو گئے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سورج دیوتا کے دوست ہو؟ سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ اس کی اس بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ طارق صاحب کی باتوں سے متاثر ہو گیا ہے۔ اس وقت تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لیکن میں سورج دیوتا کو پکارتا ہوں، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت بھیج دے گا۔ طارق صاحب نے کہا، سنو قبیلے والو، اگر سورج دیوتا ان کے لیے کوئی ثبوت بھیجتا ہے تو پھر ہم سب کے لیے ان کا احترام واجب ہو جائے گا۔ ہم انہیں عزت و احترام دیں گے، لیکن اگر کوئی ثبوت نہ آیا تو پھر ہم کل رات کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ ابھی اور اسی وقت انہیں سورج دیوتا پر قربان کر دیں گے۔
کیا تم سب اس بات پر راضی ہو؟ سردار نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا تو سب نے ہاتھ اٹھا کر اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہاں، اب تم پکارو سورج دیوتا کو، وہ تمہارے لیے کوئی ثبوت بھیجے، سردار نے طارق صاحب سے کہا۔ سورج دیوتا، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے پجاری تیرے دوستوں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے لیے ثبوت بھیج کہ ہم تیرے دوست ہیں، تاکہ تیرے پجاری ہماری عزت کریں، اور اگر ثبوت کے بعد بھی یہ جنگلی ہماری عزت نہ کریں اور ہمیں نقصان پہنچائیں تو پھر ان پر عذاب نازل کرنا۔ طارق صاحب نے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی طارق صاحب کی بات مکمل ہوئی، جنگلیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کی نظر ایک سفید نیولے پر پڑی جو ایک درخت کے پیچھے سے نکل کر چبوترے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفید نیولا ایک مقدس جانور تھا اور ان جنگلیوں میں تو وہ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جنگلی ترستے تھے کہ سفید نیولا نظر آئے تو وہ اس کی پوجا کریں۔ سفید نیولا اچھلتا کودتا ہوا چبوترے پر چڑھا اور پھر وہ طارق صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ طارق صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ اب تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لوگ سورج دیوتا کے دوست نہیں ہیں۔ جنگلی پرجوش انداز میں نعرے لگانے لگے۔ سردار نے اٹھ کر طارق صاحب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید نے رسیوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ ٹوٹ گئیں، کیونکہ ان کی رسیاں بڑی حد تک کتری جا چکی تھیں۔ آؤ آؤ سورج دیوتا کے دوستو، تم بھی آ جاؤ، سردار نے کرنل فریدی اور کیپٹن حمید سے کہا تو وہ بھی چبوترے پر چڑھ گئے۔ ان باقی لوگوں کی رسیاں تم کھولو، طارق صاحب نے جنگلیوں سے کہا تو چند جنگلی دوڑ کر اس طرف گئے اور انہوں نے باقی افراد کو کھول دیا۔ وہ بھی چبوترے پر آ گئے۔ سورج دیوتا کے دوستو، ہم تمہاری کیا خدمت کریں؟ سردار نے طارق صاحب سے پوچھا۔ بس ہمیں پھلوں کا ناشتہ کرا دو، اس کے بعد ہم نے شالما جنگل کی طرف جانا ہے، طارق صاحب نے کہا تو سردار کے چہرے پر ایک دم خوف کے تاثرات آ گئے، لیکن پھر وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے ایک جنگلی کو پھل لانے کا حکم دیا تو وہ جنگلی ایک جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سورج دیوتا کے دوستو، شالما جنگل تو بہت خطرناک ہے اور اب تو وہاں چڑیلیں اور بھوت بھی نظر آتے ہیں، کوئی غلطی سے بھی وہاں چلا جائے تو مارا جاتا ہے۔ سردار نے طارق صاحب سے کہا، ہم سورج دیوتا کے دوست ہیں، کوئی چڑیل کوئی بھوت ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرتا ہے سورج دیوتا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تم اس لیے بچ گئے ہو کہ یہ قبیلہ سورج دیوتا کا خاص پجاری ہے۔ طارق صاحب نے سردار سے کہا، یہ سورج دیوتا کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی، ہم نے تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، تم ہمیں معاف کر دو۔ سردار نے کہا، جب سورج دیوتا نے تمہیں معاف کر دیا تو ہم کیسے ناراض رہ سکتے ہیں؟ طارق صاحب نے کہا۔ اسی لمحے انہیں پھل پیش کر دیے گئے۔ انہوں نے پھل کھائے اور پھر سردار سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پہلے وہ وہاں پہنچے جہاں انہوں نے خیمے لگائے تھے۔ ان کے خیمے اور سامان ابھی تک وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ان کا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ یہ تمام دن بھی سفر میں کٹ گیا۔ رات ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر خیمے لگا لیے۔ طارق انکل، ہم کب تک شالما جنگل میں پہنچیں گے؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے روزہ نے پوچھا۔ اگر حالات ہمارے حق میں ہی رہے تو انشاءاللہ کل شام تک ہم شالما جنگل تک پہنچ جائیں گے، طارق صاحب نے کہا تو ان سب کو اطمینان محسوس ہوا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ آج پہرا دینے کی پہلی باری کیپٹن حمید اور سریش کی تھی۔ وہ سامنے درختوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح بیٹھنے سے وہ ایک دوسرے کی پشت پر بھی نظر رکھ رہے تھے۔ کوئی سانپ یا دوسرا جانور ان کی پشت سے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خیموں کے علاوہ ان کی نظریں جنگل میں دور دور تک جا رہی تھیں۔ گو کہ جنگل میں بہت ہی اندھیرا تھا، لیکن ان کی آنکھیں بھی اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور انہیں سب کچھ ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں پہرا دیتے ہوئے تقریباً 1.5-2 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی کی ایک بڑی آبشار ان کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس روشنی کو دیکھتے ہی وہ گھبرا کر اٹھنے لگے، لیکن ابھی وہ پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے کہ روشنی ان تک پہنچ گئی اور وہ روشنی میں نہا سے گئے۔ جیسے ہی روشنی نے انہیں اپنے حصار میں کیا، انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سن ہو گئے ہوں۔ وہ زمین کے بل منہ پر گر گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دینا چاہی، لیکن ان کے ہونٹ سل سے گئے تھے۔ پھر ان کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھاتا چلا گیا۔
संघी, फिंच और नानोता एक बड़े से कमरे में कुर्सियों पर बैठे थे। उनके सामने तवीलो अरीज मेज रखी हुई थी और उस पर बहुत से कंप्यूटर रखे हुए थे। 4 कंप्यूटर्स की स्क्रीनों पर तो जंगल के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाई दे रहे थे। एक कंप्यूटर पर एक बड़ा सा कमरा नजर आ रहा था। उस कमरे में एक कालीन बिछा हुआ था और कालीन पर बहुत से अफराद बैठे हुए थे। ये कर्नल फरीदी, मेजर प्रमोद, कर्नल जैद और उनके साथी थे। वो सब होश में थे और कमरे की सपाट दीवारों को देख रहे थे। उस कमरे में सिर्फ दीवारें ही थीं, कोई दरवाजा और रोशनदान दिखाई नहीं दे रहा था। जिस कंप्यूटर पर उस कमरे का मंजर नजर आ रहा था, संघी ने उसको ऊपर रखा, एक छोटा सा माइक उठाया और फिर कीबोर्ड पर एक बटन को प्रेस किया। मेजर और कर्नल साहिबान, अब आप खुद को कैसा महसूस कर रहे हैं? संघी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में मौजूद तमाम अफराद चौंकते हुए दिखाई दिए। ओह संघी, तो ये तुम हो? कंप्यूटर की स्क्रीन में से कर्नल फरीदी की आवाज उभरी। शुक्रिया शुक्रिया कर्नल, तुमने मेरी आवाज पहचान ली। संघी ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा और हमारा रिश्ता भी तो बहुत पुराना है, कर्नल फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। हमने तो इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहा, लेकिन तुम लोग नहीं माने। बहरहाल इस बार हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम जीरो लैंड ज्वाइन कर लो। इस बार तुम्हारी मौत यकीनी है। इस मर्तबा फिंच ने कहा। ओह फिंच, तुम भी यहाँ मौजूद हो? कर्नल फरीदी ने उसकी आवाज सुनकर कहा। ना सिर्फ मौजूद हूँ, बल्कि नानोता भी हमारे साथ बैठी हुई है। तुम उससे कोई बात करना चाहोगे? फिंच ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने नानोता की तरफ देखा। उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट थी। मुझे क्या जरूरत है इससे बात करने की? मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुम हमारी मौत का यकीनी फैसला कर चुके हो तो उस पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया? कर्नल फरीदी ने कहा। कर्नल, तुम बहुत समझदार हो। क्या तुम इस वक्त कोई कमी महसूस नहीं कर रहे? इस मर्तबा नानोता ने कहा। तो तुम इमरान का इंतजार कर रहे हो? कर्नल फरीदी ने कहा। तुम्हारे बारे में हमारी जो राय है वो गलत नहीं है। हम वाकई इमरान का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए तो उससे तुम लोगों की आखिरी मुलाकात हो और उसके बाद तुम सबको एक साथ ही मौत की डोली में बिठा दिया जाए। नानोता ने शौक लहजे में कहा। इमरान के रास्ते में कोई बड़ी रुकावट आ गई होगी, वो उसे दूर करके पहुंचने ही वाला होगा, कर्नल फरीदी ने कहा। तुम तो इमरान को इस वक्त अपना दुश्मन तस्वुर कर रहे हो, फिर उससे ये हमदर्दी क्यों? संघी ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें दुश्मनी की वजह भी मालूम है और हमदर्दी की भी, कर्नल फरीदी ने कहा। हा, यानी अपने मफादात और इंसानियत। इस तरह तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते कर्नल फरीदी, फिंच ने कहका लगाते हुए कहा। यह दावा तुम लोग कई बार कर चुके हो और हर बार ही मुंह की खा चुके हो, फिर भी तुम्हें खुद पर बड़ा नाज है, कर्नल फरीदी ने तंजिया लहजे में कहा। अगर किसी मौका पर हमने तुम्हारे और इमरान के मुकाबले में पसपाई इख्तियार की है तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हम लोग तुम्हें जीरो लैंड में शामिल करना चाहते थे और अब हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। इसलिए ये मत सोचना कि अब भी तुम्हारे साथ कोई रियायत की जाएगी। कर्नल फरीदी की बात सुनकर संघी को गुस्सा आ गया और वो गुराते हुए बोला। संघी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कर्नल फरीदी ने एक बार फिर तंजिया लहजे में कहा तो संघी की आंखों से शोले निकलने लगे। उसका चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया। नानोता ने उसका हाथ दबा दिया। कर्नल फरीदी का मकसद भी यही है कि हम गुस्से में आकर कोई गलती कर जाएं। गलती तो हमसे नहीं हो सकती, लेकिन गुस्से में आने में भी कोई फायदा नहीं होगा। थेरेसिया आ जाए, फिर हम उस कमरे की ऑक्सीजन खत्म कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। इस तरह ये लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नानोता ने संघी से कहा तो उसने अस्बात के अंदाज में सर हिला दिया और वो नॉर्मल होता चला गया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। हमारी मौत की ख्वाहिश भी तुम्हारे दम निकाल देगी, इस मर्तबा रेखा ने तंजिया लहजे में कहा तो संघी ने हाथ बढ़ाकर एक बटन प्रेस कर दिया। अब उस कमरे का साउंड सिस्टम ऑफ हो गया था। उनकी आवाज उस कमरे तक नहीं जा सकती थी। थेरेसिया ने बहुत देर लगा दी है। संघी ने रिस्ट वॉच की तरफ देखते हुए कहा। वो जंगलियों की देवी बनी हुई है और खूब खातिर मदारत कराती होगी। वहां से उठने को तो उसका दिल ही नहीं चाहता, नानोता ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसी लम्हे उन्हें सीटी की आवाज सुनाई दी तो वो सब चौंक पड़े और उनकी नजरें 5वें कंप्यूटर की तरफ उठी। कंप्यूटर पर फेगुराज दिखाई दे रहा था।
تھریسیا واپس آ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی سورج دیوتا پر قربان ہو چکے ہیں۔ فنچ نے خوشی سے مامور ہوتے ہوئے کہا۔ ہاٹ بلڈنگ بہت وسیع و عریض بلڈنگ تھی، اس میں چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ بھی تھے اور درختوں کی طویل قطاریں بھی۔ زیرو لینڈ نے اس کے 2 مربع کلومیٹر کے ایریا میں اپنی جدید ترین جی ریز پھیلائی ہوئی تھیں، جو لمحوں میں ہی نہ صرف جانوروں کو بلکہ فولاد کو بھی پگھلا دیتی تھیں۔ 1 مربع کلومیٹر میں ان کی چیکنگ کا سسٹم موجود تھا۔ کمپیوٹر 24 گھنٹے نہ صرف جنگلات کی چیکنگ کرتے تھے بلکہ مووی بھی بنتی رہتی تھی۔ غیر معمولی حرکت پر کمپیوٹرز فوراً ہی خطرے کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ جی ریز زمین سے لے کر 50 کلومیٹر تک فضا میں موجود رہتی تھیں، اس لیے ہاٹ بلڈنگ کو کسی کی طرف سے معمولی سا خطرہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ ہاٹ بلڈنگ ایسی جگہ بنائی گئی تھی کہ اس کو چاروں طرف سینکڑوں مربع کلومیٹر تک جنگلات پھیلے ہوئے تھے۔ ان جنگلات میں جہاں آدم خور قبیلوں کی بھرمار تھی، وہاں خطرناک درندے اور سینکڑوں انسان دشمن بلائیں بھی رہتی تھیں۔ کسی عام انسان کا ہاٹ بلڈنگ تک پہنچ جانا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن جب زیرو لینڈ کے بڑوں کو پتہ چلا کہ بلیک چیف مارا گیا ہے تو انہوں نے سنگ ہی تھریسیا، فنچ اور نانوتا کو ہاٹ بلڈنگ بھیج دیا۔ ان کی معلومات کے مطابق بلیک چیف کو عمران نے ہلاک کیا تھا اور عمران کے علاوہ کرنل فریدی بھی ہاٹ بلڈنگ کی تلاش میں تھا۔ زیرو لینڈ شروع سے ہی ان دونوں کی ذہانت کا معترف تھا، اس لیے ان چاروں نے آتے ہی مزید اقدامات بھی کیے اور کرنل فریدی اور عمران کا انتظار کرنے لگے۔ ان کی ڈمی تنظیم ہاٹ لائن کا ایک سیکشن چیف روڈو ایک آدم خور قبیلے شوکا سے تعلق رکھتا تھا اور یہ سارا قبیلہ زیرو لینڈ کے زیر اثر تھا۔ تھریسیا اس قبیلے کی دیوی تھی اور جنگلی اس کا حکم مانتے تھے۔ روڈو نے انہیں اطلاع دی تھی کہ کچھ لوگ شوکا قبیلے میں پہنچے ہیں اور قبیلے والوں نے انہیں قید کر لیا ہے۔ روڈو نے جب ان قیدیوں کی فوٹیج دکھائی تو انہوں نے پہچان لیا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی تھے۔ فیصلہ یہی کیا گیا کہ تھریسیا اپنی دیوی والے روپ میں شوکا قبیلے جائے اور عمران کو ساتھیوں سمیت قربان کر دے۔ اس طرح یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کمپیوٹر نے انہیں اطلاع دی کہ ہاٹ لائن کی چیکنگ حدود میں غیر معمولی افراد دکھائی دے رہے ہیں۔ فنچ نے تو یہ تجویز دی تھی کہ ان کا وہیں خاتمہ کر دیا جائے، لیکن نانوتا نے انہیں گیس روم میں لانے کا مشورہ دیا۔ گیس روم کی دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، وہاں کوئی دروازہ اور روشن دان وغیرہ نہیں تھا۔ کمپیوٹر روم سے ایک کمپیوٹر کے ذریعے ہی ایک دیوار میں خلا کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کے اندر سے کسی طرح بھی باہر نہیں نکلا جا سکتا تھا، اس لیے نانوتا کا مشورہ مان لیا گیا۔ ویسے بھی ہاٹ بلڈنگ میں آ کر بھی یہ لوگ ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ہاٹ بلڈنگ کو کمپیوٹر کنٹرول کرتے تھے، یہاں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاٹ بلڈنگ یا زیرو لینڈ کے خلاف کسی کے ذہن میں کوئی معمولی سا خیال بھی آ جاتا تو کمپیوٹر فوراً اس پر ریز فائر کر کے اسے بے حس کر دیتے تھے۔ غرض یہ کہ نہ صرف اس ہاٹ بلڈنگ میں بلکہ اس کے چاروں طرف 10 کلومیٹر فاصلے تک کوئی مچھر اور مکھی بھی ان کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ہاٹ بلڈنگ میں ایک بہت بڑا سائنس روم تھا۔ یہ سائنس روم ایک مکمل لیبارٹری تھی۔ زیرو لینڈ نے جن سائنسدانوں کو اسرائیل سے اغوا کیا تھا وہ اسی سائنس روم میں کام کر رہے تھے۔ انہیں یہی تاثر دیا گیا تھا کہ انہیں ایک لیبارٹری سے دوسری لیبارٹری میں شفٹ کیا گیا ہے، وہ اسرائیل میں ہی ہیں اور اسرائیل ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، لہٰذا تمام سائنسدان دل جمعی سے کام کر رہے تھے۔ ان کے خدمت کے لیے عورتوں اور مردوں کا پورا سٹاف موجود تھا اور انہیں ہر سہولت مہیا کی جا رہی تھی۔ کمپیوٹر پر فیگوراز نظر آ رہا تھا اور وہ غور سے اسے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ فیگوراز آہستہ آہستہ زمین کی طرف آ رہا تھا۔ تھریسیا نے فیگوراز کا سائز کیوں بڑھایا ہوا ہے؟ نانوتا نے کہا تو سینگ ہی اور فنچ چونک پڑے۔ واقعی اس کا سائز تو بڑا ہوا ہے، کہیں تھریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ساتھ تو نہیں لے آئی؟ فنچ نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ تھریسیا دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے اور اس نے عمران کا خاتمہ نہیں کیا۔ نانوتا غصے میں آ گیا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تھریسیا عمران اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوش کر کے یہاں لے آئی ہے۔ سنگھ ہی نے کہا او یہ کیا ہو رہا ہے؟ فنچ نے چلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ سنگھ ہی اور نانوتا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹنے لگیں۔ فیگوراز سے نیلے رنگ کی شعائیں نکل رہی تھیں
یہ بلو ایم ریز ہے، یہ تو ہاٹ بلڈنگ کا سارا سیکیورٹی سسٹم جام کر دیں گی۔ تھیریسیا بلو ایم ریز کیوں پھیلا رہی ہے؟ نانوتا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیگوراز میں تھیریسیا نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً عمران ہوگا۔ سنگھی نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاں یہ عمران ہی ہوگا۔ فنچ نے کہا، اور پھر اس نے ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں ریز پسٹل نکال لیا۔ سنگھی نے بھی اپنا ریز پسٹل اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ نانوتا وہیں کھڑی رہی۔ اس کی پیشانی پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ فیگوراز کے کنٹرول پینل کے قریب سکرین لگی ہوئی تھی۔ ایک سکرین پر ہاٹ بلڈنگ کے ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں فنچ، سنگھی اور نانوتا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ دوسری سکرین پر فیگوراز کی رفتار، اونچائی، ارد گرد کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک بک لسٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس بک لسٹ میں ہاٹ بلڈنگ اور اس کے سیکیورٹی سسٹم کے متعلق معلومات درج تھیں۔ فیگوراز پر ہاٹ بلڈنگ کا کوئی سسٹم اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، البتہ فیگوراز میں ایسی شعاعیں موجود تھیں جو ہاٹ بلڈنگ پر اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ فیگوراز میں ایک خاص قسم کی شعاعیں بلو ایم تھیں جو اگر فضا میں پھیل جاتی تو ہاٹ بلڈنگ کا تمام سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو جاتا تھا۔ بلو ایم کے ساتھ ساتھ چند اور شعاعیں بھی فیگوراز میں موجود تھیں۔ ان سب کو کنٹرول پینل سے پھیلایا جا سکتا تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں بک لسٹ کا مطالعہ کر لیا، اور چونکہ وہ خود سائنسدان تھا اس لیے اسے تمام سسٹم بھی سمجھ میں آ گئے۔ بک لسٹ کا مطالعہ کرنے کے بعد عمران نے کنٹرول پینل اور سکرین پر نظر ڈالی۔ فیگوراز ہاٹ بلڈنگ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ سکرین پر ہاٹ بلڈنگ بہت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ فیگوراز کی سپیڈ خود بخود آہستہ ہو گئی تھی۔ اب عمران مکمل طور پر کنٹرول پینل کی طرف متوجہ تھا۔ سکرین پر فیگوراز کے نیچے ایک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ عمران نے فیگوراز کو نیچے اتار لیا۔ جیسے ہی فیگوراز زمین پر اترا، عمران نے کنٹرول پینل پر بلو ایم ریز کے بٹن دبائے۔ سکرین پر بلو ایم ریز واضح نظر آنے لگیں۔ بٹن کے دبتے ہی سکرین پر ایک سرخ بلب بھی جلنے بجھنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ بعد وہ سرخ بلب سبز بلب میں تبدیل ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ بلو ایم ریز نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب ہاٹ بلڈنگ سیکیورٹی سسٹم 5 گھنٹوں کے لیے جام ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی سسٹم کے جام ہوتے ہی عمران نے فیگوراز کا گیٹ کھول دیا، اور پھر سب سے پہلے وہی فیگوراز سے نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ سامنے سے سنگھی اور فنچ آ رہے تھے۔ ارے چچا سنگھی، یہ تم ہو؟ عمران نے سنگھی کو دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا، اور دونوں بازو پھیلا کر اس طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا اور اس کی طرف بڑھا جیسے اس سے گلے ملنا چاہتا ہو۔ لیکن سنگھی نے ریز پینل کا رخ اس کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ ایک ریز نکل کر عمران کی طرف بڑھی، لیکن عمران اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس لیے جیسے ہی سنگھی نے ریز پسٹل کا بٹن دبایا، عمران فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ریز اس کے نیچے سے گزر گئیں۔ اسی لمحے فضا میں فائر کی آواز گونجی، اور سنگھی کے ہاتھ سے ریز پسٹل نکل کر دور جا گرا۔ یہ فائر تنویر نے سنگھی کے ہاتھ پر کیا تھا۔ اس کے بعد تنویر نے اس پر دوسرا فائر بھی کر دیا، لیکن سنگھی اپنی جگہ سے اچھل کر دور پہنچ گیا۔ اگر تم سب بیک وقت بھی میرے مقابلے پر آ جاؤ تو میں تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا، سنگھی نے کسی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ چچا اور بھتیجے کے جھگڑے میں اب کوئی بھی نہیں آئے گا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ میں یہاں کیا تماشا دیکھنے آیا ہوں؟ فنچ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری طرف سے تمہیں بھی اجازت ہے، تم میرے چچا کی مدد کر سکتے ہو، عمران نے کہا۔ فنچ ہرگز نہیں، تم میری مدد کے لیے نہ آنا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا بھتیجا اکیلا ہو اور ہم دو۔ تم ایسا کرو کہ تم باقی افراد کو سنبھالو، سنگھی نے فنچ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چچا ہو تو تم جیسا غیرت مند، عمران نے کہا۔ اسی لمحے سنگھی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ وہ فٹ بال کی طرح اچھلا اور عمران کے سینے سے ٹکرایا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی طاقتور سپرنگ سے ٹکرایا ہو، اور سپرنگ نے اسے دور اچھال دیا ہو۔ وہ دور تک اڑتا گیا، اور پھر زمین پر گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، سنگھی دوبارہ اس کی طرف آیا۔ اس مرتبہ اس کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی، لیکن جیسے ہی وہ عمران کے قریب پہنچا، عمران 1 سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں زمین پر بیٹھ گیا، اور سنگھی اس کے سر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔
لیکن پھر فضا میں ہی اس کا رخ بدلا اور وہ عمران کی طرف آیا۔ دونوں اڑتے ہوئے ایک درخت سے جا ٹکرائے اور پھر چھپکلیوں کی طرح زمین پر آ گرے۔ فنچ کے ہاتھوں میں بھی ریز پسٹل تھا۔ جیسے ہی اس نے ریز پسٹل کا رخ جولیا اور دوسرے ساتھیوں کی طرف کرنا چاہا، اسی لمحے جوانا نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا اور باریک خنجر ریز پسٹل کو جا لگا۔ ریز پسٹل فنچ کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گیا اور جوانا کا پھینکا گیا خنجر فنچ کے ہاتھ کو زخمی بھی کر گیا، لیکن فنچ کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہیں ابھرے اور نہ ہی اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ فنچ بجلی کی سی تیزی سے جھک کر اس نے اپنا ریز پسٹل اٹھانا چاہا، لیکن اسی دوران جوانا اس پر چھلانگ لگا چکا تھا۔ جیسے ہی فنچ جھکا، جوانا اس سے جا ٹکرایا اور فنچ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ گرتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور جوانا سے ٹکرایا۔ جوانا اس کے گرنے کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا۔ فنچ پلک جھپکنے میں جوانا کے سینے سے آ ٹکرایا۔ جوانا بھی اڑتا ہوا قریبی درخت سے جا ٹکرایا۔ زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے سر اور کمر پر سخت چوٹ لگی تھی۔ جیسے ہی وہ درخت سے ٹکرا کر زمین پر گرا، اس نے بھی پلک جھپکتے ہی کروٹ بدلی اور پھر لات اس کے سینے پر لگی اور وہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح اڑتا ہوا دور جا گرا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں میں ایک دوسرے کو گھورنے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر چھلانگیں لگا لی۔ دونوں آپس میں ٹکرائے تو ایک دھماکہ ہوا اور وہ زمین پر گرتے چلے گئے۔ نیچے گرتے ہی جوانا کا ہاتھ فنچ کی گردن پر پڑ گیا اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا اس کی گردن توڑ دیتا، فنچ کی انگلیاں جوانا کے ہاتھ پر فٹ ہو گئیں۔ جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پر 5 موٹی موٹی سوئیاں چبھ گئی ہوں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی تو فنچ نے اس کے پیٹ میں کوہنی رسید کی۔ یہ ضرب بہت شدید تھی۔ جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ بے اختیار جوانا کے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف بڑھے۔ اسی لمحے فنچ نے اچھل کر اس کے ماتھے پر ٹکر ماری تو بھاری بھرکم جوانا کٹے ہوئے شہتیر کی مانند زمین پر گرتا چلا گیا۔ فنچ فضا میں اچھلا اور بجلی کی سی تیزی سے زمین پر پڑے ہوئے جوانا کی طرف بڑھا، لیکن جوانا کے دونوں پاؤں اٹھے اور فنچ دوبارہ فضا میں اڑتا ہوا ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ درخت سے ٹکراتے ہی اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جوانا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس نے فنچ کی نبض دیکھی جو ساکت ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیل گئے اور اس نے عمران کی طرف دیکھا۔ عمران بھی سنگھی کی نبض چیک کر رہا تھا۔ آؤ۔ عمران نے سنگھی کی نبض چھوڑ دی اور اپنے ساتھیوں سے کہہ کر ایک طرف بڑھا۔ بک لسٹ میں سائنس روم کی نشاندہی کی گئی تھی، اس لیے عمران تیزی سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران، کیا سنگھی اور فنچ مر چکے ہیں؟ روشی نے بے یقینی کے سے انداز میں پوچھا۔ اگر انہوں نے مکر نہیں کیا تو وہ مر ہی چکے ہیں، عمران نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ کیا وہ نبض روکنے کا کام کر سکتے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ زیرو لینڈ کی بلائیں ہیں، ان کے پاس سینکڑوں حربے ہیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، سکرین پر ان کے ساتھ نانوتا بھی نظر آ رہی تھی، وہ سامنے نہیں آئی، کہیں وہ چھپ کر ہم پر وار نہ کر دے، صفدر نے کہا۔ بلو ایم ریز کی وجہ سے وہ ہم پر کوئی سائنسی حربہ استعمال نہیں کر سکتی، اسے ہمارے سامنے آ کر ہی کوئی کاروائی کرنی پڑے گی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کمروں کے قریب پہنچ گئے۔ عمران نے ایک کمرے کے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں درجنوں مشینیں، سائنسی آلات، کمپیوٹرز رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں مختلف جگہوں پر 5 میزیں بھی موجود تھیں۔ یہ 5 میزیں 5 سائنسدانوں کے لیے تھیں۔ جوزف اور جوانا باہر رہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ جوزف اور جوانا کے علاوہ باقی افراد بھی کمرے میں داخل ہو گئے، لیکن سائنسدان اس وقت اپنی میزوں پر موجود نہیں تھے۔ وہ سب ٹیڑھے میڑے انداز میں ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان سب کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ سائنسدانوں کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سائنس روم میں گیس پھیلا کر سائنسدانوں کو مارا گیا ہے، اور اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں انتہائی معمولی سی بو موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی یہ گیس پھیلائی گئی تھی۔ عمران، ڈاکٹر آبیلا زندہ ہے، روشی کی آواز سنائی دی تو عمران نے چونک کر اسے دیکھا۔ واقعی ڈاکٹر آبیلا کے چہرے پر ابھی موت کی زردی نہیں آئی تھی۔ روشی نے اس کی نبض پکڑی ہوئی تھی۔
روشی تم ڈاکٹر آبیلا کو سانس دو، عمران نے کہا تو روشی نے ڈاکٹر آبیلا کے منہ سے منہ لگایا اور اسے مصنوعی سانس دینے لگی، جبکہ عمران اٹھ کر کمرے میں موجود الماریوں کی طرف بڑھا۔ ایک الماری میں فائلیں رکھی ہوئی تھیں، عمران ان فائلوں کو دیکھنے لگا۔ ایک فائل پر نظر پڑتے ہی عمران نے باقی فائلیں دور پھینک دیں اور اس فائل کو کھول کر دیکھنے لگا۔ یہ فائل سلور پروجیکٹ کی ہی تھی، اس میں فارمولا بھی موجود تھا۔ عمران نے ایک نظر دیکھنے کے بعد فائل کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ اس کے بعد وہ دوسری الماری کی طرف بڑھا، اس میں اسے میڈیکل باکس نظر آ گیا۔ اس نے باکس اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا۔